رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ گزارشات پچھلے جمعے میں بیان کی گئی اور پچھلے خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے گئے۔ رمضان سے پہلے یہ مسائل بیان کرنے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں علی وجہ البصیرت ان پر عمل کیا جا سکے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے خطبات جمعات میں نے عقیدے کے حوالے سے مختص کیے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے ان جمعات میں ہم عقیدے کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے، کیونکہ عقیدہ اگر درست ہوگا باقی نیکیاں باقی اعمال قبول ہوں گے۔ اگر مسلمان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو باقی نیکیوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں توحید کے حوالے سے۔ توحید اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ایک ماننا، وحد یوحد توحید۔ اصطلاحی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر اس کام میں، ہر اس معاملے میں، ہر اس چیز میں اکیلا اور یکتا ماننا جو اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ توحید کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ساری کائنات کا رب ہے، اسی نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی سب کی زندگی گزارنے کے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ ہی ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے صرف اسی کی ہی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور توحید الاسماء والصفات کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں، جو صفات قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں، ان کو من و عن اسی طرح ماننا جس طرح قرآن اور حدیث کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے، ان کے اندر کسی قسم کی تعویل نہ کرنا، ان کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہ دینا، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ کا نام، اللہ کی صفت، اسی طرح اس کو ماننا، یہ توحید الاسماء والصفات ہے۔ ہم بات کریں گے توحید الوہیت کے حوالے سے، کیونکہ توحید ربوبیت یہ ایک ایسی قسم ہے توحید کی کہ جو مشرکین ہیں نا وہ بھی مانتے تھے۔ آج بھی جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کا رب ایک ہی ہے، اس کو خلق کرنے والا، ہمیں روزی روٹی دینے والا وہ ایک ہی ہے۔ شرک جو ہے وہ الوہیت کے اندر کیا جاتا ہے، عبادت کے اندر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے،
کون آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، کون یہ کائنات کا معاملہ چلا رہا ہے، تدبیر کون کر رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ. یعنی مشرکین بھی یہی جواب دیں گے کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ ہی کرتا ہے. جبکہ شرک جو ہے وہ توحید الوہیت کے اندر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اس کے اندر شرک کیا جاتا ہے. عبادت کی کوئی صورت غیر اللہ کے لیے تسلیم کر لی جاتی ہے جس سے شرک لازم آ جاتا ہے. توحید یہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور شروع میں جب انسانوں کی ابتدا کی گئی تو 10 صدیاں تک لوگ توحید کے اوپر قائم رہے، لوگوں کے اندر شرک نہیں آیا تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر شرک آ گیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان بین نوح و آدم 10 قرون. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے. کلہم علی شریعت من الحق. وہ 10 صدیاں جو ہیں لوگ حق کی شریعت پر رہے تھے. فاختلفوا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں نے اختلاف کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آدم اور نوح کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 قرون، 10 صدیوں کا فاصلہ ہے. یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک درمیان میں لوگ توحید کے اوپر قائم رہے، یعنی ابتدائی لوگ توحید پرست تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر سب سے پہلے شرک شروع ہوا دنیا میں، اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ غلو سے. یعنی شرک کی ابتدا جو ہے وہ غلو سے ہوتی ہے. غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا. اس قوم کے اندر 5 لوگ بڑے نیک تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے یہ تذکرہ کرتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ ان کی تفصیل موجود ہے. فرماتے ہیں کہ یہ 5 لوگ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر کیا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور نوح کی قوم نے کہا کہ اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور نہ ہی ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا. وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ ہی یغوث اور نہ ہی یعوق اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا. یہ نوح تمہیں کہتا ہے کہ تم توحید کے اوپر آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، لیکن تم نے ان کو نہیں چھوڑنا. یہ 5 بت تھے اس قوم کے اندر، لیکن یہ 5 بزرگ گزرے تھے اس قوم میں، نیک لوگ تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان نے آ کر ان کو، قوم والوں کو یہ بات بتائی، یہ سمجھائی کہ یہ بزرگ جب تک تمہارے اندر تھے تم نیکی کے اوپر راغب رہتے تھے، اب یہ فوت ہو چکے ہیں، تم نیکی سے جو ہے وہ دور ہو رہے ہو، تو تم ایسا کرو کہ ان کی تصویریں بنا لو، ان کے بت بنا کر جو ہے وہ تم رکھ لو، تو تم ان کو دیکھ کر جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب رہو گے. انہوں نے بت بنا لیے، شیطان کے بہکاوے کے اندر آ گئے. جب اگلی نسل آئی، وہ نسل ختم ہو گئی، تو اگلی نسل آئی تو شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، ان کو سجدہ کیا کرتے تھے، ان کو مشکل کشا حاجت روا مانا کرتے تھے.
انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ تو یوں دنیا کے اندر سب سے پہلے شرک آیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر، اس کے ذریعے پھر یہ شرک جو ہے وہ دنیا میں چل پڑا۔ تو یہ 5 نیک آدمی تھے، ان کے بارے میں غلو کیا تھا لوگوں نے، جس کی وجہ سے شرک جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کی عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ نیک لوگ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر درست ہے، نیکی تقوی للہیت، لیکن یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ ان کو انسانیت کے درجے سے بڑھا کر خدائی کے رتبے پر جو ہے وہ فائز کر دیا جائے، یہ کوئی تک نہیں، یہ غلو تھا۔ تو بنیادی طور پر غلو جو ہے وہ شرک کی وجہ بنی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، وہ 950 سال ان کو تبلیغ کی، بڑا لمبا عرصہ جو ہے ان کو تبلیغ کی، لیکن وہ نہ سمجھے۔ بہت کم لوگ جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے۔ قرآن مجید نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نوح کے اوپر ایمان لانے والے تھوڑے ہی لوگ تھے، زیادہ تر جو ہے وہ ان کے مخالف ہی رہے۔ تو جب حجت تمام ہو گئی، جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی ان کے خلاف اور پانی کے ذریعے ان کو غرق کر دیا گیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے پہلا رسول کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ان کو پہلا رسول قرار دیا گیا ہے۔ تو رسول کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچائے اور اپنی قوم کے جو دلائل ہیں شرک کے اوپر، کفر کے اوپر، ان کو توڑے، یعنی قوم کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی ہو، دلائل کا تبادلہ بھی ہو کہ اس کی قوم جو ہے وہ بگڑ چکی ہے، اس کو راہ راست پر لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجے، تو اس نبی کو رسول بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے چونکہ ساری قومیں جو ہیں وہ ساری انسانیت وہ ہدایت کے اوپر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نبی بھیجتا تھا جو ان کی رہنمائی کرتا تھا، کیونکہ وہ شرک اور کفر کے اوپر تو تھے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ دلائل کا تبادلہ ہو، ان کے ساتھ مقابلہ ہو۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں جن کا قوم کے ساتھ مقابلہ ہوا دلائل کا، اس وجہ سے ان کو نبی کے ساتھ ساتھ پہلا رسول بھی کہا گیا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، پھر ان کے بعد بھی نبی آتے رہے، لیکن پہلا رسول جو ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ وہ نبی بھی ہوتے تھے اور رسول بھی ہوتے تھے، کیونکہ اس کے بعد قوموں کے اندر شرک جو ہے وہ چل پڑا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر شرک آیا سامری کی وجہ سے۔ سامری نے بچڑا بنا دیا، گائے کا بچہ بنا دیا سونے کا، تو ہوا گزرتی تھی، اس کے منہ سے جب نکلتی تھی تو آواز آتی تھی، لوگ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، تو پیچھے سے سامری نے جو ہے وہ بچڑا بنا دیا اور ان کے اندر شرک آ گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع آسمانی کے بعد پولوس کے ذریعے عیسائیوں کے اندر شرک آ گیا، اس نے بھی غلو اختیار کیا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رتبے سے بڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ عیسیٰ جو ہے یہ خدا اور انسانوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو خدا بنانا شروع ہو گئے، حضرت مریم کو بھی پوجنا شروع ہو گئے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ روح القدس، جن کو ہم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یاد رکھتے ہیں، روح القدس کو بھی خدا بنانا شروع ہو گئے۔ یعنی جب ایک دفعہ دروازہ کھول دیا تو پھر چل پڑے لوگ اس طرف۔
تو عیسائیوں کے اندر شرک آیا پولوس کے ذریعے۔ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد، ان کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹے جو ہے یہ عرب کے مختلف علاقوں کے اندر آباد ہو گئے۔ وہ بھی توحید کے اوپر ہی تھے، لیکن عمر بن لوہی نام کا آدمی، یہ عرب کا رہنے والا، یہ پہلا شخص تھا جس نے بت لا کر بیت اللہ کے اندر نصب کیے تھے، اور عرب کے اندر پھر بت پرستی جو ہے وہ عمر بن لوہی کی وجہ سے شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے کئی صدیوں کے بعد بھیجا، وہاں پر مبعوث کیا، اور آپ نے آ کر جو ہے مکے کو اس بت پرستی سے پاک اور صاف کر دیا۔ تو یہ ہے مختلف قوموں کے اندر شرک آنے کی ابتدا، جن کی تاریخ جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ ہندوؤں کے اندر کیسے آیا اس کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، لیکن آیا تو ہے، وہ تو آج بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن یہ قوم جو ہے، یہ 3 قومیں جو ہے، ان کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، تو یہ ان کے اندر ابتدا ہوئی ہے شرک کی۔ امت محمدیہ کے اندر شرک کب آیا؟ امت محمدیہ میں 4 صدی ہجری کے بعد جب فاطمی شیعہ جو ہے وہ حکمران بنے، تو انہوں نے نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مزار اور قبے قائم کرنے شروع کر دیے۔ وہی جو میں نے بات بیان کی کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے اندر شرک آیا تھا غلو کی وجہ سے۔ انہوں نے ان نیک لوگوں کو حیثیت کے اندر بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر لا کھڑا کیا۔ تو فاطمی شیعہ نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے بھی نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مزار اور قبہ قائم کر کے لوگوں کے لیے راستہ کھول دیا، یہاں پر آؤ زیارت کرو۔ جب زیارت کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، ماتھا بھی ٹیکیں گے، چادریں بھی چڑھائیں گے، نظر و نیاز بھی دیں گے، وہ سارے معاملات جو ہے وہ پھر چل نکلے یہاں۔ تو امت محمدیہ کے اندر غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات اور صفات ماننے کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ فاطمی شیعہ کے ذریعے ہوئی تھی 4 صدی ہجری کے بعد۔ پھر تصوف بھی آ گیا مسلمانوں کے اندر، چھوڑ دیں، پھر تصوف بھی آ گیا۔ تصوف ہندوؤں سے بھی آیا، تصوف مسلمانوں کے اندر یونانی تصوف بھی آ گیا، ایرانی تصوف بھی آ گیا۔ تو تصوف کے اندر جو ہے یہ یونانی، ایرانی اور ہندو تصوف، تینوں تصوفوں کے اندر جو ہے وہ شرک پایا جاتا تھا۔ تو جو لوگ تصوف کے اندر جو ہے وہ رنگے گئے، ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ شرک آتا گیا۔ تو فاطمی شیعہ کے ذریعے بھی آیا ہے مسلمانوں کے اندر شرک، اور تصوف کے ذریعے بھی شرک جو ہے وہ آیا ہے۔ یہاں جوڑے پول پہ ایک دکاندار ہے، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ فوت ہو چکا ہے، سن 2001 یا 2 کی بات ہے۔ یہاں الفیصل ٹاؤن ڈی بلاک میں امام مسجد اور خطیب تھا، وہاں پر میں فوٹو کاپی کروانے کے لیے گیا۔ تو اس نے پوچھا یہ کس چیز کی فوٹو کاپی ہے؟ میں نے کہا یہ دجال کے حوالے سے ہے اور یہ صحابہ کے حوالے سے ہے۔ یہ کیا تم کیوں مانتے ہو ان چیزوں کو؟ پھر میں نے سمجھایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم لوگ جو ہے نا وہ لالچی ہو، تم جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ یعنی وہ اپنے حوالے سے بتانا شروع ہو گیا، اور اس نے بالکل کفریہ باتیں جو ہیں وہ شروع کر دی۔ یہ صورتحال، وہ تصوف کے اندر رہنے والا آدمی تھا، وہ نماز روزے سے کوسوں دور۔ ایک آدمی یہاں پر ہی مجھے ملا جوڑے پول پہ ہی، اس نے کہا کہ جو چیز شریعت کے اندر تم حرام سمجھتے ہو نا، وہ طریقت کے اندر، تصوف کے اندر ہم حلال سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں، قرآن نے حرام قرار دیا، وہ حلال سمجھتے ہیں۔
ہم ماں بہن کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حرام سمجھتے ہیں، وہ حلال سمجھتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ان کے اندر جو ہے وہ آئی ہیں اور موجود بھی ہیں، یہاں آپ کے علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو تصوف کے ذریعے بھی گمراہی اور شرک جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر آیا ہے۔ تصوف کی اگر یہ شکل مراد لی جائے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو اذکار آئے ہیں وہ اذکار جو ہے وہ کیے جائیں، صبح شام کے اذکار کیے جائیں، نماز کے بعد کے اذکار کیے جائے، تزکیہ نفس کیا جائے ان کے ذریعے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تصوف کی آڑ میں شریعت کو بالکل ختم کر دیا جائے اور حرام حلال ہو جائے، یہ بالکل غلط ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو تصوف کی یہ صورت جو ہے مسلمانوں کے اندر جب آئی تو مسلمان جو ہے وہ گمراہ ہو گئے اور شرک کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ تو یہ ہے ابتدا مختلف قوموں کے اندر شرک کی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو دلائل دیے ہیں توحید کے اوپر اور شرک کے رد کے اوپر، وہ کون سے ہیں؟ توحید الوہیت کو توحید ارادی طلبی بھی کہا جاتا ہے، توحید علمی بھی کہا جاتا ہے۔ مطلوب انسانوں سے توحید الوہیت ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے عبادت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتا ہے، تو محض اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک ماننے سے اس کی نجات نہیں ہوگی۔ توحید ربوبیت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے اور توحید الوہیت بھی ہونی چاہیے، پھر اس کی نجات ہوگی۔ مکے کے مشرک لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتے تھے، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا جو اختلاف تھا وہ توحید الوہیت کا تھا کہ وہ صرف عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ توحید الوہیت کے اندر تھا، توحید ربوبیت کے اندر اختلاف نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں سے ایک آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے توحید ربوبیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ مد مقابل جو شرک کرنے والا ہے، نبیوں کا مد مقابل جو شرک کرنے والا، وہ یہ مانتا ہے کہ ہمیں پیدا کیا ہے اللہ نے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اللہ نے، چاند سورج کو پیدا کیا ہے اللہ نے، بارش اللہ برساتا ہے، روزی روٹی اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے تو پھر عبادت کا حق بھی اسی کا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم کرنی برنی والا مانتے ہو، بتاؤ انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ وہ کس چیز کے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمان بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی شراکت داری کی ہے؟ انہوں نے تم کو پیدا کیا ہے، چاند سورج کو پیدا کیا ہے؟ کسی چیز کو جب انہوں نے پیدا ہی نہیں کیا تو تم عبادت ان کی کیوں کرتے ہو؟ عبادت کا حق اسی کا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، جو رب ہے ہر چیز کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا ہے توحید الوہیت کے اس بات میں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ مجھے تو اور رب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، میں کیوں اور رب تلاش کروں؟ میں عبادت بھی اسی کی ہی کروں گا۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی عبادت کے لائق رب ہوتا ہے، اور رب کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ تو سارے مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، یدبر الامر، معاملے کی تدبیر کرتا ہے، کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارشی نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ یعنی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، تو اسی کا حق ہے کہ عبادت بھی تم اسی کی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا